بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج بھی ڈی جے آئی ایس اے کے معاملے پر جو معاملہ ہے وہ سلجھ نہیں سکا، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت دفاع کی جانب سے یہ سمری بھجوائی گئی ہے۔ اس معاملے پہ بات کریں گے۔ اس بات ایک اور اہم معاملہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیڈ ریفرنس کے حوالے سے جو متفرق درخواست جمع کرائی گئی تھی مریم نواز کی جانب سے 5 اکتوبر کو، اس پہ جناب ان کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ضابطہ کار کے مطابق یہ مقدمہ درج ہی نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا اسے خارج کیا جائے۔ اس معاملے پہ بھی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ایک اور اہم خبر ہے کہ وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدیداران کو ملنے والے تحائف پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی تفصیلات جاری کیوں نہیں کی جا رہی۔ اگر کوئی دفاعی نوعیت کے تحائف ہے تو ضرور نہ بتائیے، لیکن اگر کسی ملک نے آپ کو ہار تحفے میں دیا تو اس کے بتانے میں کیا حرج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ 10 سال کے اندر ملنے والے جو تحائف ہیں انہیں پبلک کیا جائے، کیونکہ وہ پبلک کی پراپرٹی ہیں، ان کی ذاتی حیثیت میں نہیں ملے۔ ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر صحافی، نامور تجزیہ کار اور صحافتی حلقوں میں ہمارے استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، ڈی جی آئی ایس اے کا جو معاملہ ہے، کل بھی اس پر بات ہوئی اور یہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں سول ملٹری اور دونوں کے ادارے جو ہیں، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حل تو ہو گیا ہے جی، اس لحاظ سے حل ہو گیا ہے کہ طے ہو گیا کیا ہونا ہے۔ اب حکومت اس کو جس طرح ڈیل کر رہی ہے، اس پہ لوگوں کو یہ خیال ہے یا گمان ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، وہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے مسئلے پر بھی حکومت نے ایک طرح کا پکھنڈ ڈالا تھا، عدالت میں جانا پڑا تھا، پھر بہت سے پرابلم پیدا ہوئے۔ آئی ایس آئی چیف کا عہدہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کئی لحاظ سے، اس کی تقریر وزیر اعظم بھی کرتے ہیں، شاید خاقان عباسی نے کہا اس پر ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن آج تک یہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں بنا۔ ایک بار بے نظیر نے آ کے سوچا کہ میں اپنا آئی ایس آئی کا چیف لگاؤں، انہوں نے لگا دیا۔ جنرل کلو کو ریٹائرڈ تھے، پھر یہ ہوا کہ وہ آئی ایس آئی کو وہ چلا نہیں پائے، آئی ایس آئی چلتی رہی لیکن وہ چلا نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جتنے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں وہ آج ٹھیک کہا فضل الرحمان صاحب نے کہ وہ کمانڈ میں ہوتے ہیں آرمی چیف صاحب، اور یونٹی آف کمانڈ ہمارے یہاں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہی تصور ہے۔ کچھ لوگوں نے مثلاً اسلم بیگ صاحب بھی جب جا رہے تھے تو انہوں نے چاہا کہ ان کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے پروموٹ کر کے، اور ان کو 2-3 جس سے سیکٹری کا کہتے ہیں، ملٹری سیکٹری کا عہدہ ہوتا ہے، جیسے جنرل آفیسر کمانڈر ہوتے ہیں نا، کوارٹر ماسٹر جنرل، چیف آف جنرل اسٹاف وغیرہ، اس طرح سیکٹری جنرل کا عہدہ ہوتا ہے، یا ایڈجوٹنٹ جنرل کے جو عہدے ہوتے ہیں جس میں تبادلے ٹرانسفر ہیں، یہ امپورٹنٹ، یہ اس کو شفٹ کیا جائے، لیکن یونٹی آف کمانڈ کے لیے یہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے، بہت سی باتیں ہم آرمی چیف پہ چھوڑتے ہیں کہ لڑنا اور لڑائی کی حکمت عملی طے کرنا اس کا کام ہوتا ہے، تمام سب اس کے انڈر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اگر مناسب سمجھا کہ ان کا ایک سینئر جرنیل جو ہے اس کو ہم کور میں بھیجیں، اور وہ بھی افغانستان پر، اس لیے کہ اگر وہ کور کو کمانڈ نہیں کریں گے تو نیکسٹ پروموشن کے لیے جو کہ آرمی چیف کی ہوتی ہے وہ ایلیجبل نہیں ہوئے، صحیح، ادروائز وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی کنسیڈریشن ہوگی جس نے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو وہاں بھیج دیا۔ اب یہ کہنا، اب ہمارے آج سنا ہے احمد ڈوگر کی شاید جواب طلبی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ صاحب وہ ان کا خیال تھا کہ ان کو مزید 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی جائے یا ان کو ابھی رکھا جائے، حالات نازک ہیں۔ اس طرح کی باتیں بہت غیر ذمہ داری کی آ رہی ہیں، اور یہ بیان آنا کہ جی پروسیس شروع ہو گیا، صرف یہی ثابت کرنا کہ جو اس دن اعلان ہوا تھا وہ لیگل نہیں تھا، اس کا مطلب یہی ہے۔ اب پروسیس شروع ہوا ہے مشاورت کا، اور وہ پہنچ گئی ہے فائل، اب ہماری آرام سے ہم دستخط کریں گے جب ہماری مرضی ہوگی۔ بھئی ہونا چاہیے تو جب مسئلہ طے ہو گیا تھا اس وقت پروسیس جو جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ساری سمری بنا کے آ کے دستخط ہو چکے ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ دستخط ہو چکے ہیں جی، کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے۔ ہم نہ اس بات کے حق میں ہیں کہ کوئی ادارہ من مانی کرتا پھرے، نہ اس بات کے حق میں ہے کہ جو ایک طرح کے پروسیجر طے ہیں
اس میں ہم انٹرفیئر کریں. صحیح. اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کو ایکسٹینشن دی جائے تو لوگوں کو دیکھیے یہ ہمارا ادارہ جو ہے ہماری ایکسٹرنل خطرے سے زیادہ انٹرنل معاملات پہ بھی نظر رکھتا ہے اور اس کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں سیاست میں دخل دیتا ہے یا کرتا ہے. انٹرنل سیکورٹی بھی اس کی ذمہ داری ہے, اس لیے اس کا تاثر کچھ اور جائے گا. اچھا میر صاحب, اس معاملے کو مزید قریب سے دیکھنے کے لیے کہ یہ معاملہ یہاں پر پہنچا کیوں اور اس کی کیا وجوہات ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ جناب بریگیڈیئر ریٹائر اسلم گھمن صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں. جی اسلم گھمن صاحب بڑے مصنف بھی ہیں اور ہمارے بڑے مہربان ہیں, دوست ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت مناسب بندہ ہم نے آج تلاش کیا جو اس معاملے میں زیادہ بہتر بات کر سکتا ہے, فوج کا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکتا ہے, پارٹی حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی. جی السلام علیکم گھمن صاحب, بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی پیارے بھائی ساجد میر صاحب اور السلام علیکم, اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یاد رکھا ہے. جناب آپ سے پوچھنا یہ ہے صرف کہ یہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کا مسئلہ ہے جی, آپ نے بنا رکھا ہے یا انہوں نے بنا رکھا ہے؟ آپ تو دونوں طرف ہیں نا. میر صاحب دیکھیں, میں اللہ کا فضل ہے تقریباً کافی عرصہ کچھ 7.5 ایئر اپنے اس عظیم ادارے میں آئی ایس آئی میں سرو کیا ہے اور فوج کو بھی میں نے 32 ایئر سروس کی ہے. ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے فوج میں ایک یونٹ, یا جس طرح آپ پہلے کیا ہے بڑی اچھی بات کر رہے تھے, یونٹ کی آپ کمانڈ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی ادارے کے لیے. اور آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر جو ہوتا ہے یہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے کنٹری کا, اور تمام ادارے جو ہیں بشمول فوج ان کے متحد ہوتی ہے, منسٹری آف ڈیفینس کے متحد ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کوئی انڈرمائن کرے یا چیف آف آرمی اسٹاف کو انڈرمائن کرے. یہ اختلافات بعض دفعہ ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں یوں ہی یہ ہماری حکومت آئی, عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے جی ایچ نے ان کو بلایا گیا, چیف آف آرمی اسٹاف بتایا گیا, اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان کو چیئر کروایا گیا اور 7-8 گھنٹے بریفنگ دی گئی کھول کر کے, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح چلیں گے. یہ ایک بڑا اچھا جیسچر تھا, اور وہی وجہ تھی کہ پارٹی ریلیشن تھے اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے, اور گورنمنٹ بڑی آسان طریقے سے چل رہی ہے. خان صاحب نے بھی کل یہی کہا ہے کہ میرے بہت اچھے تعلقات ان کے ساتھ. یہ جو معاملہ ابھی آیا میں اس کو بتاؤں, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس طرح کی اپوائنٹمنٹ, اسپیشلی جو ایک ادارہ ہے, تینوں سروسز کا وہ ادارہ ہے, بلکہ 4 سروسز اس میں آتی ہیں, ایئر فورس بھی, نیوی بھی کے بھی افسر ہوتے ہیں, اور سیولین بھی اس میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے 4 فورسز کا جو ضروری ہے ملک کے لیے. اور آئی ایس آئی جس طرح ہم نے بڑی اچھی بات کی, انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی دونوں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو تو فارن میں جو ریلیشن شپ ان میں یہ فرنٹ لائن یعنی گارڈ کا رول پلے کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ کو فیڈ ان کرتی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف جب کیونکہ انہوں نے جرنیلوں کو, جو سرونگ جرنیل ہوتا ہے, ان کی پوسٹنگ دیکھنی ہوتی ہے, ان کی پروموشن دیکھنی ہوتی ہے کہ آگے کو کہاں لگانا ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ میں باہر گیا تو مجھے بلایا گیا, حالانکہ یوں ہی گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ میں 1 سال اور جاؤں, لیکن میری پروموشن اور کیریئر کا مسئلہ تو مجھے بلایا. اس طرح بھی جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے اس کے لیے کور کمانڈ کرنا مینڈیٹری ہوتا ہے تاکہ وہ اگلے رینک کے لیے کنسیڈر کیا جا سکے چیف آف آرمی. نمبر 1 بات تو یہ ہوگی. دوسرا, چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے سپاہ سالار جو ہیں انہوں نے 100% جا کے بات کر کے یہ جب نوٹیفکیشن نکالا ہے تو پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا 100%. یہ اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آرڈر نکالیں اور ان کو نہ پتا. ہاں جہاں تک پروسیجر کی بات ہے وہ شاید انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ جب 2 بڑے آدمیوں کی آپس میں بات ہو جاتی تھی دیٹ از ٹیکن ایز اے آرڈر. تو وہ بھی جس طرح ہوتے ہیں ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں لائل مورٹن بیکنگ, وہ اس طرح کی کہ جی وہ آپ کی پاور ہے, یہ وہ ہے, تو سمجھ آنی چاہیے تھے, وہ بھی فوج نے انہوں نے بھیج دیا, ان کو موصول بھی ہو گئی ہے. اور کل تک یہ میر صاحب دیکھ رہے ہیں یہ آلریڈی مسئلہ حل ہو چکا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ اس کو چھاننا چاہیے, نہ اس کو پولیٹیکل پیس کی اسکورنگ کرنی چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان میں کبھی یہ ہوا بھی نہیں ہے. اور ایک آدھ بار میں نے حوالہ دیا کہ بے نظیر نے اپنی مرضی کا کلو لگا دیا تھا ریٹائرڈ جنرل, اور اس پر بھی فوج نے اعتراض نہیں کیا تھا, اگرچہ پھر وہ کام نہیں کر سکے تھے پراپر طریقے سے. لیکن میں اس وقت آپ کو بتاؤں, میں خود ادھر ہی تھا,
میں اچھا۔ ان کے ساتھ رہا ہوا تو میں بڑی اہم پوسٹ پہ تھا. اور کلو صاحب دیکھیں ایک ریٹائرڈ جنرل تھے اور ان کا جو ادھر ان کو لگا تو دیا بٹ ہی کوڈنٹ ڈیلیور. ہی کوڈنٹ وہ جو کیونکہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سرونگ جنرل کا وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ ایک بڑا بری ایگزامپل اور وہ چند مائی رہ سکے تھے اس لیے کہ وہ کوڈنٹ ڈیلیور. تو یہ میرا حال ہے ہمارے لیے بہتر ملک کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل چیف ایگزیکٹو کنٹری کا بالکل ان کی سواب دیتی ہے ان کا, لیکن وہ ریکمینڈیشن چیف آف آرمی اسٹاف کی ہوتی ہے اور وہی مانی جاتی ہے. اچھا اس میں آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ کچھ پارٹی کے ترجمانوں نے کچھ حدیں کراس کی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بالکل میں نے آپ سے کہا نا لائن مور دین دا کنگ والی جو بات ہوتی ہے نا اس میں آ کر تھوڑا سا غلط کر دیا تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جس کا کام ہے اسی کو ساجے. ابھی میں اٹھ کر تب سے شروع کر مجھے پتہ نہیں جب مجھے پرائم منسٹر کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ ہے وہ چلو ان کو نہیں شاید اتنا علم نہیں ہوگا لیکن ان کو حدیں کراس نہیں کرنی چاہیے. اپنی ذمہ داری ایک انفارمیشن منسٹر ہے وہ جو پی ایم بتائے گا اس کے مطابق وہ اسٹیٹمنٹ دے گا. جو بڑی ہمارے جو سیکٹری ہیں اپنا وزیر ہے چودھری انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا اور بڑی پازیٹیو انہوں نے اس پہ بہرحال اپنے ویو پوائنٹ دیے اور صحیح ترجمانی کی ہے اور کسی کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس میں بات زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ معاملہ طے ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ یہ ان کے تعلقات وہی جو پہلے آئی ٹی ایل تعلقات ہیں وہی ہیں. معاملہ ہو چکا ہے. صرف پروسیجر تھوڑا ہوں گا جی ہم پروسیجر بھی کر دیتے ہیں ورنہ یہ آلریڈی میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں امید صاحب کہ پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر وہ جو آئی ایس پی آر نے اپنا ان کی پوسٹنگ آؤٹ کی تھی وہ ان کے بغیر یہ اسپیشلی ڈی جی آئی ایس ہے. میں نے ایون کور کمانڈر کی بتایا وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کانفرنس میں لیتے ہیں اور ان کے تو بڑے کارڈینل ریلیشن ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب. بہت شکریہ آپ کا بگیڑ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی اور ہمیں مسئلے کو سمجھنے میں مدد دی. ان کا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا لیکن بدمزگی پیدا ہو گئی ہے خام خواہ. آج شاید تو وہ ڈوگر کو عامر ڈوگر کو انہوں نے شوکاز بھی کیا ہے. اس نے کہہ دیا کہ جی وہ چاہتے تھے کہ 6 مہینے وہ رہ لیں. انہوں نے تو میڈیا ہاؤسز پہ لائیو انٹرویوز دیے. ایک سے ایک بڑھ کے جو تھا وہ بندہ بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ سیکٹری نے مطلب فواد چودھری کا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صحیح ترجمہ کی ہے. انہوں نے بھی بڑا طریقے سے یہ بات صرف یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وزیر اعظم کا پروگریٹو ہے, اس کے اختیارات ہیں, سائن اس نے کرنا ہوتا ہے. کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بقول شاہ خاقان عباسی سب کو پتہ ہے, یہ کوئی چھپی حقیقت نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اختیارات کو کسی اور نے استعمال کر لیا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں پروسیجر میں تھوڑی سی رکاوٹ رہ گئی تھی, ہمیں اس پہ اعتراض تھا. اگر کہنا بھی چاہتے آپ پہلے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ راتا آ کے سائن ہوتا اور چلا جاتا اور جزا یہ آتا کہ سمری آئی تھی اس میں یہ 3 نام تھے اور وزیر اعظم نے اس کو سلیکٹ کر دیا اور اس کو انڈورس کر دیا. یہ کہہ دیتے آپ اور 3 نام کا ذکر آ جاتا تو کوئی اچھا. اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانے والے پہ بات کر رہے ہیں لیکن آنے والے کے بارے میں آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں وزیر اعظم کی رائے یہ ہے کہ ہی از اے تھورو پروفیشنل. پھر کیا مسئلہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ اس کو خامخواہ بات کو طول دیا گیا اور پھیلایا گیا اور سیاست کی گئی. اپوزیشن تو بدلہ اٹھائے گی نا جی, ڈیفینیٹلی اپوزیشن تو لے گی, لیکن ایک بار میں سیدھی بات یہ کہ اس طرح کے معاملوں پہ جب بدمزگی پیدا ہو جائے تو وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوا. میر صاحب اگر جس طرح سے آپ نے بھی کہا اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو پھر اپوزیشن کو تو موقع ملے گا. آج جس طرح سے فضل الرحمان کا بیان سامنے آیا جی, انہوں نے کہا جی کہ ایک غلط چیز پہ بڑا سخت بیان ہے, جاہلانہ طریقے سے بیٹھے, ان کو اس معاملے میں اتنا سٹبن نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے کو اس ہرارکی کے مطابق چلنے دینا چاہیے. تو جب حکومت میں پرابلم ہوگی تو اپوزیشن آئے گی سر. وہ یہ ثابت تو کو کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ڈٹے ہوئے ہیں. وہ مریم نے تو یہ کہہ دیا جی کہ وہ باقی وہ ہم لگ کریں گے, لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گویا وزیر اعظم شاید ناموں کا انتخاب تو کرتے ہی ہیں کوئی ان حسابوں سے, لیکن وہ تاریخ کا بھی تعین کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اگر تقرر کی جائے تو سود مند ہوگی فلاں. یہ اب باتیں جب اتنی پھیل جائیں گی, اپوزیشن بھی اس کو پھیلا رہی. یہ کوئی جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں اس ملک کی سیکورٹی کے لیے اچھا. اب ترقی افواہیں
کہ امریکن نائب وزیر خارجہ چیک لسٹ لے کر آئیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ کوئی اختلاف ہوا ہوگا، لیکن یعنی کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے، پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس کو امریکہ ہے، امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، اور یہ تاثر ہے امریکہ میں کہ ایک ہی دھمکی سے مر جاتے ہیں. یہ کسی دوسری فون کال کا انتظار نہیں کرتے. ہم 7 چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ 4 تو مان لیں گے، یہ 8 مان لیتے ہیں. جو چیز ہم نے نہیں مانگی ہوتی تھی وہ بھی دے دیتے ہیں. یہ جو تاثر ہمارا قائم کیا ایک عامل نے جس کا نام پرویز مشرف تھا، وہ آج تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اور امریکہ اس کی بیس پر 20 سال سے ہم پر کاٹھی گاٹھے بیٹھا ہے. پہلے بھی امریکہ پاکستان کے معاملات میں بڑا دخل انداز تھا، لیکن اس وجہ سے کچھ بہت ہی بڑھ گیا ہے. اور پرویز مشرف کے جانشین کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، جنرل کیانی نے 2-3 بار رجسٹ کیا، نیٹو کی سپلائی بند کی بس کے بعد، اور اس کے سلسلے میں تو شہباز ایئر بیس اور دوسرا جو ایئر بیس کوئٹے میں ہے، پھر مجھے بلوچستان میں نام اس کا بھول جاتا ہے، شاہین ایئر بیس شاید، وہ ہم نے واپس لیے ان سے. ہم نے کیری لوگر بل پہ اعتراض کیا. اندازہ ہو گیا کہ مشرف بالکل بیچ چکا ہے. وہ پاکستان کا سودا تو نہیں کر سکا، پاکستان کی سورینٹی کا سودا ضرور کر چکا ہے. تو اب اس وقت ہم پھر اپنی سورینٹی کے لیے چیلنج ہے ہمارے لیے امریکہ، اور ہمیں اس چیلنج کو فیس کرنا ہے. نہیں کر پائیں گے. یہ IMF جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہماری مہنگائی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، کیا یعنی کہ ملک کی اکانومی ٹھیک کر رہا ہے؟ وہ ڈالر اگر 172-73 پہ پہنچا دیا تو کیا ٹھیک کیا اس نے؟ صحیح. اور اس ڈالر کو بڑھانے میں امپورٹ ساری مہنگی ہو گئی. صحیح. حکومت کہتی ہے اب ہم گندم بھی باہر سے منگاتے ہیں، چینی بھی باہر سے منگاتے ہیں، کپاس جو سب سے بڑا ایکسپورٹ چیز تھی وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں. تو کیوں پھر امپورٹ ہم نے اپنی مہنگی کی ڈالر کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، دوسرے اہم معاملات پر بھی بات کریں گے. یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار خوش آمدید. میر صاحب، دوسرا اہم معاملہ ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا. 5 اکتوبر کو مریم نواز کے وکیل کی جانب سے ایک متفرق درخواست جمع کروائی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے جس پہ انہیں جو ہے وہ سزا سنانے کی طرف گئے. میر صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے ایون فیلڈ کا، اس میں جو عرفان قادر صاحب نے جو دیے ہیں دلائل، انہوں نے کہا جی یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، ایک بات. دوسرا انہوں نے اس میں ارشد ملک کی ویڈیو کا حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے شوکت صدیقی کی تقریر کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا یہ تمام شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ مینوپولیٹڈ تھا، انفلوئنس تھا. عرفان قادر صاحب کا آنا ہی، اس نئے وکیل کا آنا، یہ امپورٹنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک مقدمے میں ہمارے ایس ایم ظفر ہمارے وکیل تھے، جنہوں نے اعلان کیا کہ اب جرا جو ہے وہ ایم انور کریں گے، کل سے میں اس کی نہیں کر رہا. تو عدالت نے کہا کہ مطلب کہ آپ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. وکیلوں کی بھی ایک شہرت ہوتی ہے. عرفان قادر صاحب سپریم کورٹ کے بارے میں خاصے سخت رویہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو شاید سپریم کورٹ سے کچھ تھوڑا سا ہوا بھی ہے، لیکن وہ بہت کئی معاملات پہ کھڑی باتیں کرتے رہے. وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا تھا نواز شریف کے خلاف، اس کے بارے میں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ غیر قانونی ہی نہیں، غیر آئینی بھی ہے. یعنی اس طرح کے ریمارکس تھے ان کے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں، تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. صحیح. اچھا، اب یہ انہوں نے جو چیلنج کیا ہے، عرفان قادر صاحب جو آئے ہیں، اور مریم نواز کا جو بدلا ہوا لہجہ ہے اور نئی پٹیشن ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ سارا پروسیجر، یعنی سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ سے لے کر ہر چیز جو تھی، وہ ایک طرح سے قانونی نہیں ہے. احتساب عدالت نے انڈر گویا انسٹرکشنز بہت سارے کام کیے ہیں، فلانا 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 بہت سی باتیں. اس لیے اس پر وہ اب گفتگو گویا ایک نئے مرحلے پر، اور سیاسی میدان میں کہا جائے تو ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا میر صاحب، اس معاملے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بات جناب اسد منظور بٹ صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ منظور بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں. جی بٹ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو مقدمہ نئی شکل اختیار کر گیا، مریم تو بڑی سخت الفاظ استعمال کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، لیکن قانونی لحاظ سے عرفان قادر صاحب کا آنا اور ان کے آج کے جو دلائل ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیے میر صاحب، ہم نے بھی ٹی وی سے ہی سنا ہے اور دیکھا ہے میڈیا کے ذریعے کہ عرفان قادر صاحب نے
نئی پٹیشن کی شکل میں کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں. بنیادی طور پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراضات تو مین اپیل کی ہیئرنگ کے ساتھ ہی سنے جانے چاہیے تھے. اس کو علیحدہ سے پٹیشن کرنی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ کنٹینٹس اب سامنے آ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لائر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کیس کے اندر کوئی ایسی بائسنس نظر آ رہی ہو تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اپلیٹ کورٹ کے سامنے وہ حالات واقعات اگرچہ وہ کیس کا حصہ نہیں بھی ہیں لیکن بظاہر وہ اثر انداز ہوئے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیس کرمنل پروسیڈنگ کے ساتھ ساتھ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتا ہے. تو اس میں ان کا جو سپریم کورٹ کے حوالے سے بات ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے جو یہاں پہ جوڈیشل سسٹم ہے یعنی ہیرارکی اوپر سے نیچے سے جاتی ہے, تو یہ بالکل اس کا ایک حد تک اثر ضرور جاتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اگر یہ کہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور نیچے اس کا ٹرائل کیا جائے تو نارملی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا جج اس زیادتی کا علاج کرے گا اور وہ سزا ہی دے گا. اگر سپریم کورٹ کہے کہ جی یہ بڑی فیئرنیس ہے کہ اس میں لوگوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے تو وہ ٹرائل کا رزلٹ بھی آپ کو ایسا نظر آئے گا. ماضی میں ایسے کئی مثالیں موجود ہیں. یعنی میں اس چیز کو ضرور آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ اس کو سیپریٹلی پٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مین اپیل کی آرگومنٹ میں یہ رکھ سکتے تھے, لیکن آرگومنٹ میں وزن اس اعتبار سے ہے کہ مین کیس کے جو سراؤنڈنگ ہیں مخصوص حالات میں, دیکھیں پاناما لیکس کے آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا کیس میں نے کیا تھا سینیٹر سراج الاقصی کی طرف سے, اور ہم نے کہا تھا کہ 556 کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں نیب, ایف بی آر, ایف آئی اے اسٹیپس لے. تو آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے صرف ایک ایکشن دے کے یہ کیس بھیج دیا, باقی کسی کا کیس نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیے نا اس بیک گراؤنڈ میں, تو میں سمجھتا ہوں ایک ملزم کا حق ہے کہ اس کے وکیل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان گلیئرنگ جو حالات و واقعات سامنے نظر آتے ہیں عوام کو بھی یاد آ جائیں گے اور کورٹ کے سامنے بھی آنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ لوگوں کو یہ سوال کرتے ہیں کچھ لوگ, شاید قانون سے ظاہر ہر آدمی تو واقف نہیں ہوتا, کہ سپریم کورٹ کے رویے کے بارے میں ہائی کورٹ کوئی ورڈکٹ دے سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ایوولوشن ہے اس وقت, اداروں کے حدود میں رہنے کے حوالے سے ایوولوشن ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ سپریم کورٹ کے رویے کے بارے میں سپریم کورٹ خود کر سکتی ہے, ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی ایسی سرکمسٹانسز جو کمپیلنگ سرکمسٹانس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی لیبرٹی کا کھیلنا بھی کسی عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. کورٹ بھی کسی کو قانون کے ضابطے کے مطابق ہی ٹریٹ کر سکتی ہے. اب اگر فرض کریں بائی پاسنگ ریمارکس دے کے کیس میں اتنی پریشر کریٹ کر دیا جائے تو لامحالہ کسی کی آزادی پہ حرف تو آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہائی کورٹ یہ سوچے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے, لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ہم ڈے ٹو ڈے سنیں گے اور اس کی رپورٹ لیں گے اور ہمیں رپورٹ جو ہے وہ بھیجی جائے, تو یہ تو سپریم کورٹ کا روٹین کا کام ہے. اور جے آئی ٹی واٹس ایپ سے جے آئی ٹی بنانا. جی سر. اب سر دیکھیں جے آئی ٹی کا معاملہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو سب پارٹیوں کے اتفاق سے بنی تھی. یہ تو آنر سپریم کورٹ میں جب وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی پاناما لیکس کی تو اس وقت یہ بنا تھا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے نا جی, کہ جے آئی ٹی بنی صرف ایک مخصوص گروہ کے لیے اور جو باقی 556 کمپنیاں اس میں جو اور پالیٹیشین اور بیوروکریٹس اور میں واٹس ایپ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جے آئی ٹی بنانے میں بھی ایک واٹس ایپ کال کا بھی کچھ دخل تھا کہ فلاں کو بنایا جائے. یہ بھی تو یہ بات بھی درست آپ کی, بالکل یہ آپ نے صحیح پوائنٹ دیا ہے کہ یہ چیزیں اب اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر انصاف کے لیے کوئی عدالت میں جائے تو اس کو یہ ڈر خوف نہ ہو کہ یہ عدالت کسی اور عدالت کی ڈائریکشن پہ مجھے سزا دے دے گی. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے, چاہے میجسٹریل کورٹ ہو, چاہے ڈسٹرکٹ سیشن جج کی کورٹ ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ. جو موکل ہے اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا جو کیس ہے وہ جج صاحب بغیر کسی آؤٹر پریشر کے کیس کو قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو اگر ذرا سا بھی یہ جھجک ہو کہ جی یہ کسی کے ڈچ سے یا ریمارک سے خراب ہونے کا چانس ہے, جس کے رائٹس ویو ہو سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. اچھا, اس پہ انہوں نے شوکت صدیقی کے جو فیصلے ہیں اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو کچھ جج اور بھی قاضی فائز عیسیٰ اور جج ہیں وہ سیٹس تھے جو ہمارے جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا پشاور کے,
ان کے فیصلے بھی کچھ زیادہ کچھ امپورٹنس اختیار نہیں کر گئے کہ آخر وہ بھی تو فیصلے ہیں اور ججوں کے فیصلے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو نام لیے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ وہ ججز ہیں جن کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ انتہائی ایماندار اور اپرائٹ لوگ تھے، اور ان کے فیصلے بالکل لوگوں نے پسند بھی کیے اور قانون کے مطابق یہ آئے بھی. لیکن امریکہ کے ساتھ پھر ہوا کیا ہے، ان ججز کے ساتھ پرسنلی کیا ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت ہے اس ملک میں کہ ہمیں ان چیزوں کو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، ہائی لائٹ کر کے، اور اداروں کو اپنی حدود میں جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے معاملات ہوں. تو اپیرنٹلی میں عرفان قادر صاحب کے اس حوالے سے ضرور سمجھوں گا کہ انہوں نے جو یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے، غیر قانونی تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن روٹین میں ویسی باتیں نہیں کرتے، لیکن چونکہ کیس غیر معمولی نوعیت کا ہے، اہمیت کا حامل ہے، تو اس طرح کے حالات کی وجہ سے ٹرائل بھی ہوا. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ کا تحفظ کیا ہے اور ان کو بات کرنی چاہیے اگر وہ فیل کرتے ہیں کیسے حقائق موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب، اسد منظور بٹ صاحب، آپ ہماری بہت رہنمائی کر رہے تھے. دیکھیے یہ کیس میں تو کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. اب تو عدالتیں ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے ان فیصلوں کے بارے میں. اور دیکھیے جو احتساب عدالت تھی اس کے جج کے بارے میں تو اتنا ڈھیر سارا مٹیریل اکٹھا کر دیا انہوں نے کہ وہ سارے پروسیجر کے بارے میں یہ حق ہے ان کے وکیل کا. اور جب عرفان قادر آ گئے ہیں تو سمجھو کہ اب یہ تو وہ تو کوئی سوال بھی جو ایسا نہیں ہے جس کو نہیں اٹھائیں گے. اور مریم کا انتخاب کہ وہ اب عرفان قادر لڑیں گے یا نواز شریف کا انتخاب، یہ معنی خیز ہے. میر صاحب، مریم نواز جو بڑے تند و تیز بیانات دے رہی ہیں، انہوں نے تو کہا جی کہ یہ حکومت تو کسی قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چل رہی، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. مریم کا بیان بہت سخت گنا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مریم جب بیان دیتی ہے تو پھر یہ آ جاتا ہے کہ مروت، محبت، بھائی چارہ، اخلاق، یہ سب باتیں گنی جاتی ہیں. لیکن مریم کے بیان ہوتے تو مزیدار بھی ہیں اور سخت بھی ہیں. انہوں نے ایک راہ اختیار کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا چھوڑا چھڑے پارٹی وہ بات ٹھیک ہے، میں ایک صاحب یہ میرا مقدمہ ہے، میرے باپ کا مقدمہ ہے، ہمیں مقدمہ لڑنے دے، ہمیں سچ بولنے دے. ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو سچ پہلے نہیں بول رہا تھا وہ اب بول دیتے ہیں ہم. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پولیٹیکلی بھی بہت سی باتیں سوال اٹھا دیتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور دوسرے جو مسلم لیگی ہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں، مریم ان کا کھیل خراب کر رہی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ. اس نے کہا جی یہ بات یہ ہے کہ یہ مطلب یہاں تک کہا کہ نوکری چاکری کرنے والے کہ اب یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے کہ اس کا اختیار ہے، بھائی کرو وہ جو تم سے کہا جاتا رہا ہے. تو یہ ہے خاص طور پہ یہ جو خود حکومتی پارٹی نے پیدا کیا اس کے دیکھیے، لیکن اس کھیل کے چکر میں بہت سی باتیں دب گئی. میرے صاحب اس میں مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں ممبر بار کونسل جناب پیر مسعود چشتی صاحب. مسعود چشتی ان کی رائے صاحب جانتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا جناب. بس ہم ایک تو یہی بات جو کہ مریم کا وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں جو عرفان قادر نے دلائل دیے، لیکن دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی میں خاص طور پر آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹ نے کہا کہ وہ جو کہا جاتا ہے تحفے تحائف دیے دوسرے حکمرانوں نے، وہ کون لے گیا ہم اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے دیے، کون لے گیا. انہوں نے کہا کہ 10 سال کے ہمیں دو، اور وقت مانگ رہا اٹارنی جنرل نے، ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہ ہمیں بولو دیجئے، ہم حکومت سے پوچھ کر آپ کو جواب دیں. کیا کہیں گے آپ اس مسئلے پر؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے ذاتی تو ہوتے نہیں ہے کسی بھی حکمران کے. یہ تو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے. جو تحفے ملتے ہیں وزیر اعظم کو ذات کو نہیں ملتے، بطور وزیر اعظم ملتے ہیں. یہ پبلک پراپرٹی ہے، توشہ خانہ میں جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یوسف بھائی گیلانی کے خلاف بھی ایک ریفرنس بنا، سے پوچھا گیا. تو یہ تو توشہ خانہ ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں جمع ہوں گے، وہاں رہیں گے، ان کو دینے چاہیے. یہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، یہ ایسا تحفہ نہیں ہوتا جس کو وہ ٹکٹ بنا کے پا کے رکھیں. وہ کورٹ سے ہی ان سے مانگ رہی ہے، اگر کسی نے کہا تو ان کو دینے چاہیے. نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ ظاہر یعنی کہ کرنا اگر کورٹ کہے گا تو ظاہر کرنے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں کیا انہوں نے کوئی ایٹمی راز دے دیے آپ کو، کوئی مسائل دے دیے کہ جس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، حساس معاملہ ہے. اگر کوئی نیکلس دیا ہے اور کچھ اور دیا ہے، یہ دیکھنا افواہیں تو بہت پھیل رہی ہیں کہ
کس نے کتنے پیسوں پہ کیا چیز لی، بہت سی باتیں ہیں، ہو سکتا غلط ہو تو اس کی وضاحت ہو جائے گی جب سرکاری سطح پر یہ بات آ جائے گی۔ یہ دیکھیں کل کو ان کے لیے بھی اچھا ہو گیا، پہلے یوسف گیلانی کو جواب دہ ہونا پڑا، ہاں یہ ابھی اپنا سارا چیز بتا دیں، یہ نہ ہو کل یہ جائے تو دوسرا ہو جائے، پھر ان کو عمران خان ہو ان کی حکومت کو جواب دینا پڑے۔ یہ بہتر ہے ان کے لیے بھی جو ان کو ملا ہے وہ بتائیں، پبلک کریں، لوگوں کو بتائیں بھی یہ ملا ہے، اس کا یہ ہم نے یہ تو شکاروں میں رکھا ہے، یہ ہم کر لیں گے یا کسی کو اور دے دیا، یہ بتانا چاہیے انہیں، وہ صحیح مانگ رہے ہیں اس کا ڈیٹیل۔ اچھا، عدالتیں آج بڑی گرم ہیں اسلام آباد میں، مریم نے بھی بڑا جو کیس کیا اور عرفان قادر صاحب کو وکیل کر لیا ہے، اور عرفان قادر صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی حق میں نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے جب پاناما پہ سزا ملی، جس اقامہ میں سزا کہتے ہیں آج کل ہمارے ہاں لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، ہی از آن ریکارڈ، آن ایئر کہا انہوں نے، میرے پروگرام میں بھی کہا اور پروگراموں میں بھی کہا۔ کیا کہتے ہیں کہ ان کا آنا اس کیس میں ایک نئی طرح کی جہت نہیں پیدا کر دے گا؟ یہ کہ ابھی آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے جو میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے 151 کے تحت ضابطہ دیوانی کی، تو چونکہ یہ فوجداری اپیل ہے اس میں تو وہ جج صاحبان نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے کہا کہ ضابطہ دیوانی تو فوجداری اپیل میں لاگو نہیں ہوتا، آپ یا تو فوجداری کسی قانون کے تحت درخواست دیں، 561 آ سکتا ہے، 542 ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ دیا، پہلا تو یہ اگلی تاریخ سے ہوگا کہ اب آیا اس درخواست 151 جو ضابطہ مندی ہے اس کے تحت دی گئی درخواست آگے چل بھی سکتی ہے، تو نہیں تو ڈاکومنٹس میں دینا چاہتے ہیں۔ دوسری پہلی جو آپ بات کر رہے تھے سیکنڈ بات وہ ہے کہ وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عرفان قادر جو ہے، ویسے میں ان کو جانتا ہوں بطور جج جو تھے، ان کو میں نے تب بھی دیکھا، اٹارنی جنرل رہے ہیں، نائب کے پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں، وہ اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہے، اور جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی بنی رہی ہے، جب سے خاص طور سے اسرار چودھری کی ججمنٹ آئی جس سے وہ جج سے باہر نکلے، اس کے بعد وہ ان کا اپنا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، اسی کے تحت چلتے ہیں، وہ وکیل بھی اچھے ہیں، آدمی بھی اچھے ہیں، لیکن جو پہلی بات آپ کی ہے کہ ان کی یا ان کے ساتھ نہیں بنی، وہ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ کا مسعود چشتی صاحب، بہت آپ نے ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ دیکھیں سارا بات تو یہ کھل کے جو سامنے آئی ہے، دیکھیں تحائف اب طرح طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں، اور میں ان افواہوں کو دہرانا نہیں چاہتا، میں حصہ نہیں بننا چاہتا افواہ سازی کا، لیکن یہ طرح طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں، چھینٹے پڑ رہے ہیں پرائم منسٹر کے دامن پر، تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ ان کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، تاکہ اگر کوئی بات نہیں ہے تو بات خامخواہ افواہیں پھیلانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور کورٹ میں کوئی جو بیان دے گا وہ تو صحیح دینا پڑے گا نا جی، ہم چھپا 10 سال کے ساتھ سے ظاہر کر دو، جی ہاں 10 سال میں کیا تو تحائف ملے، آ جائیں گے اس میں نواز شریف بھی آ جائیں گے، زرداری بھی آ جائیں گے، یوسف گیلانی بھی آ جائیں گے۔ صاحب کو جواب دینا پڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں۔ اب عدالت نے تو یہ بھی کہا ہے جی کہ کیا آپ نے جو تحفے تحائف آپ کو ملے ہیں، کیا آپ نے ایف بی آئی سے اس کا تخمینہ لگوایا ہے؟ ہاں یہ بھی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ اب نیکلس ہی کہہ لیں، گھڑی نہ کہیں، فرض آپ کہیں گے جی یہ 5 لاکھ کا ہے، پتہ چلے گا اس میں جو ہیرے جڑے ہوں وہی 50 لاکھ کے ہیں۔ جی ہاں، تو دیکھیں یہ سارا تخمینہ تو جو لگوانا ہے وہ تو، اور آپ نے اس کو آدھی قیمت میں لے لیا، چلیے آپ نے کہا پہلے 15% لیتے ہیں، ہم آدھی قیمت پہ لے لیا، بھائی وہ کروڑوں روپے کا تحفہ جو ہے وہ آدھی قیمت بھی بہت ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں بہت سی شکوک و شبہات پیدا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شاید اگر ریکارڈ سامنے آئے گا 10 سال تک کا تو بہت سے لوگوں کے نام آ جائیں گے اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کہہ بھی رہی ہے کہ ہم چھپا رہے ہیں، اس لیے چھپا رہے ہیں کہ دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں وہ برا مناتے ہیں، جب وہ پسند نہیں کرتے تو آپ اس سے پہلے باقی لوگوں کو کیوں ذلیل کر دیا تھا، ان کو بھی کہہ دیتے کہ ہم بتا نہیں سکتے، نواز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، یوسف گیلانی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، زرداری کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، تو آپ ہی کھڑے ہو جائیے، کیا حرج ہے؟ سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آئے گی کٹہرے میں جس طرح کی ان کی روایت ہے؟ پتہ نہیں ہے، یہ ہماری ملک پہ تاریخ بڑی کروٹیں لیتی ہے جی، تاریخ کا حال پلٹاوا جو ہے نا وہ نئی بات پیدا کرتا ہے۔ اچھا ایک چیز کی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پرویز ملک جی صاحب، سر آج ان کا سوئم تھا، ہاں آج ان کا سوئم تھا، ان کی شخصیت کے سر حوالے سے بتائیے گا، ان کی سیاسی خدمات تھی ان کی بہت ساری، دیکھیے اتنے بااثر تھے، فیملی بااثر ہے، جاوید اکرم صاحب، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بہت ہی برنجہ برنج قسم کے ڈاکٹر ہیں،
وہ ان کے بھائی ہیں، جسٹس قیوم ان کے بھائی ہیں، شاید ایک اور بھی کوئی ان کا بھائی ہے، اور سارے بااثر لوگ ہیں جی۔ یہ لاہور کے صدر ایک لمبے عرصے سے رہے ہیں، بیمار بھی رہے ہیں، تب بھی انہیں کو صدر رکھا گیا، انتہائی مخلص ساتھی تھے، مخلص ساتھی تھے، اور ان کے اثر کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں 3 MNA کی سیٹیں ہیں۔ خواتین کے کوٹے پہ ان کی اہلیہ شائستہ ملک، اور ڈائریکٹ الیکشن لڑ کر ان کا بیٹا علی پرویز ملک جو ہے وہ بہت ذہین لڑکا ہے، نوجوان ماشاءاللہ۔ یہ سارے جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور یہ بڑی بات ہے، اور میرے خیال میں اس کا جتنا بھی زیادہ کیا جائے وہ آج سوئم کے معاملے پہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے اعلان کیا کہ ہم اپنے آبائی گھر میں ایک ٹرسٹ ہم نے کام کر دیا ہے، پرویز ملک ٹرسٹ، جس میں ہم غریبوں کا ہم عام جو بھی آئے گا اس کا مفت علاج کریں گے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ میں بیٹھوں گا، یہاں کوئی جونیئر ڈاکٹر بیٹھیں گے، ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر آ کے وہاں خدمت انجام دیں گے، اور یہ اچھا کیا انہوں نے، بڑی خدمت ہے۔ سیاسی طور پر تو مسلم لیگ نے ابھی بیمار تھے، 2 سال سے کچھ تھوڑے سے ایکٹیو نہیں رہے تھے، لیکن مسلم لیگ انہوں نے صدر رکھا تھا، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لائلٹی کتنی تھی اور ورکرز میں ان کی اہمیت کتنی تھی۔ سیاسی کارکنوں میں اگر ایسے لوگ موجود رہیں تو میرا خیال میں پارٹیاں اپنا وجود پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے میر صاحب، پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ پرویز ملک جیسی شخصیات اگر ہمارے سیاسی افق پر موجود رہیں گی تو وہ پارٹیوں سے بالا تر ہوتی ہیں اور ایک مثالی کردار ہوتے ہیں جن کو سیاست کی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔